بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نبيكم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و مؤکر نائب صدر ضلع جامعۃ حدیث رامبن، معزز و مؤکر صدر تحصیل جامعۃ حدیث تحصیل رامسو، نہایت ہی معزز و قابل قدر صدر تحصیل جامعۃ حدیث کھڑی، نظمائی کرام، ناظم ضلع جامعۃ حدیث رامبن، علماء افاضل، بزرگوں، دوستوں، عزیز طلبہ، عفت ماؤں اور بہنوں، اللہ رب ذوالجلال کا شکر اور احسان ہے جس رب ذوالجلال نے آج اس عظیم الشان کانفرنس کا ہم لوگوں کو حصہ بنایا، جو عظیم الشان کانفرنس اصلاح امت کے نام سے تحصیل جامعۃ حدیث رامسو نے منعقد کی ہے۔ میں دل کی گہرائی سے اس تحصیل کے ذمہ داران کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں اور برملا اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ کی مسلسل جد و جہد، انتھک کوششیں دعوتی، تعلیمی اور تربیتی میدان کے اندر قابل تحسین ہے، اور یہ جد و جہد اور یہ کوششیں اگر اسی طرح سے جاری رہی، عالم انسانیت کے اندر، معاشرے کے اندر جتنے بھی رذائل ہیں، بدعات اور خرافات کی جو بھرمار ہے، رسوم و رواج کا جو دورہ ہے، ان سب کا سد باب اس کوشش میں مضمر ہے، اور آپ کی یہ کوشش ایک ہاتھ میں لے کر اللہ رب ذوالجلال کا کلام اور دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور سلف الصالحین کا منہج لے کر جب کسی بھی راستے میں آپ نکلتے ہیں اور یہ سرمایہ اور یہ ہتھیار آپ کے پاس ہو، آپ یقین جانیے راستے بنتے ہیں، اصلاح ہوتی ہے، اور یہ جو آپ کے پاس سرمایہ ہے یہ اس قدر اثر انداز ہوتا ہے کہ پتھریلی زمین کے اندر بھی سبزہ اگتا ہے، اور یہ تاریخ اسلام نے دنیا انسانیت کو بتلایا ہے۔ کائنات کا رب جس نے یہ نظام دے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ ایک ایسے وقت کے اندر جب اس کو قبول کرنے والا یہاں کوئی بھی نہیں تھا، جب یہاں زمین اس کے لیے ہموار نہیں تھی،
حالات اس کے لیے موافق نہیں تھے، یہاں کی آب و ہوا جو ہے اس کے لیے بہترین نہیں تھی، لیکن کائنات کے رب نے جب اس کلام کو نازل کیا اور اس نظام کو دنیا انسانیت کے لیے بھیجا، تو تاریخ گواہ ہے کہ وہی لوگ جو اس کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں، بلکہ دنیا انسانیت کے اندر اگر اخلاقیات کے امام بنے تو وہ بنے، اگر دنیا کے اندر امانت داری کے امام بنے تو وہ بنے، اگر دنیا کے اندر عدالت کا کسی نے درس دیا تو انہوں نے دیا، اگر دنیا کے اندر عبادات، عقائد اور معاملات کے مسائل کو بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچایا تو ان لوگوں نے پہنچایا جو سب سے اولین مخاطب اس کلام کے تھے اور جن کی طرف سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے یہ بھیجا گیا۔ اللہ رب الجلال کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد لا انتہا درود و سلام نازل ہو کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ پیغمبر جس کی عظمت اس کلام کی وجہ سے، وہ پیغمبر جس کے اندر انسانیت کے تمام اوصاف موجود ہے، نبوت سے پہلے بھی جس کے اندر اخلاقیات، انسانیت اور کردار جو بہترین ہو سکتا ہے وہ تمام اوصاف موجود تھے، لیکن اگر کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت ملی تو وہ اس کلام سے ملی جو کائنات کے رب نے نازل فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، جس کے اندر علم کی تعلیم تھی، جس کے اندر جو ہے کائنات کے عظیم پیغمبر کو ایک عظیم مشن دے کر دنیا انسانیت کی طرف مبعوث کیا اور اس کی بنیاد علم بتلایا کہ جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو تو تب تک جو ہے اس انسانیت کی اصلاح جو ہے وہ ناممکن۔ آج جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں، اس معاشرے کی اگر ہمیں مطالعہ کرنا ہو، اگر اس معاشرے کو ہمیں دیکھنا ہو، یہ معاشرہ جہاں ہر طرح کی پسماندگی کا شکار ہے، وہیں پہ اگر میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ اگر پسماندگی اس معاشرے کے اندر ہے وہ دین کی پسماندگی، وہ قرآن کے تعلق سے پسماندگی ہے، محمد رسول کے فرمان سے پسماندگی۔ دینی اعتبار سے آج کا مسلمان جس قدر پسماندہ ہے شاید کہ تاریخ نے جو ہے اس کی مثال دیکھی۔ ہم تو وہ قوم تھے جو قوم اونٹوں کو چرایا کرتی تھی، ہم تو وہ قوم تھے جو قوم معمولی باتوں پر جو ہے وہ جھگڑا کیا کرتے تھے، لیکن جب کائنات کے رب نے اس کلام کو نازل کیا اور یہ امام جب ہمارے سامنے آیا، ہم نے جب اس کلام کو تسلیم کیا تھا، اور رب کعبہ کی قسم دنیا کے اندر یہی قوم جو ہے جس نے اس کلام کو تسلیم کیا تھا، اس عظمت کو گوارا کیا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جب دل سے اس کو لگایا تھا، یہی قوم جو ہے دنیا کے اندر جو ہے باعزت قوم بن گئی۔ دنیا کے اندر کون نہیں جانتا ہے؟ آؤ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے ہم تاریخی میدان کے اندر چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ اللہ کا کلام نازل ہوا، ایسے وقت میں جب دنیا انسانیت جو ہے انسانیت بھول چکی تھی، معمولی جو ہے باتوں پر جنگ و جدال، خون خرابہ، فسادات، انتشار، اختلاف اور ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانی، حسد، بغض، عصبیت، خاندانیت کے اندر تقسیم، اور نہ جانے ملکوں اور قوموں کے اندر جب انسانیت تقسیم تھی، جب یہ کائنات کے رب نے اس کلام کو نازل کیا، نہ صرف یہ قوم مشرق اور مغرب والی ایک ہو گئی، بلکہ بلال حبشہ سے آیا،
सुहेब रूम से आया और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अजीम खानदान से आया, और जब बैठे तो एक साथ बैठे और जब उठे तो एक साथ उठे, और वो इस कदर एक दूसरे के साथ जो है उखुवत और भाईचारगी अगर देखनी हो, अगर हमदर्दी और मसावत देखनी हो, तो इस माशरे के अंदर जब आप देखेंगे, जब इन्होंने अल्लाह के कलाम को तस्लीम किया, जब अल्लाह के कलाम को इन्होंने माना, और जब अल्लाह ताला के कलाम को मानकर एक मर्तबा जब इमामत इनके हाथ में आई कायनात के अजीम पैगंबर के बाद, यही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है जब ये खलीफा बन गए, जब खिलाफत के उस तख्त पर जो है ये बैठे, और ऐसे मनसब पर सुबह जब ये निकलते हैं, उमर फारूक ने देखा, सहाबा ने देखा, कहा अबू बकर कहाँ का इरादा है? कहा मेरे घर बार और मेरा अहलो अयाल जो है उसको खाने पीने के लिए, खिलाने के लिए कुछ कमाई भी तो चाहिए, कोई माल भी तो चाहिए, इसलिए मैं जाता हूँ बाजार की तरफ, मैं जाता हूँ तिजारत करने की गरज से जाता हूँ। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कहा ए अबू बकर सिद्दीक, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर आप बाजार की तरह इस तरह से निकल जाओगे, यहाँ जो है कौमों के मसाइल कौन सुनेगा? इन अफराद की मसाइल और इनकी जो परेशानियां हैं, इनकी शिकायत का इजाला कौन करेगा? इसलिए आप जो है ऐसा काम नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? चलो बैतुल माल की तरफ जाते हैं। और जब बैतुल माल की तरफ गए, मैं कुरान करीम की तरफ आपको लाऊंगा, और मैं ये तारीखी जो वाक़यात में आपके सामने रख रहा हूँ, इसी से मैं, चूंकि आज का ये जो दिन था, मैं यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं था, मेरा दूसरा अपना एक प्रोग्राम था, मैं उसमें जा रहा था, लेकिन अब जब मैं आ ही गया तो यहाँ पे मैंने मौजू जो बनाया है, अब जो मैंने हालात देखी या मैंने ये जो मुशाहिदा किया, मैं उसी ताल्लुक से जो है आपको इन तारीखी मैदान से पहुँचाऊंगा कि ये अल्लाह ताला का कुरान जो है, ये कलामुल्लाह जो है, ये हिदायत भी है, ये कामयाबी भी है, ये रहमत भी है और ये शिफा भी है। इसीलिए मैंने आयत भी वही जो है वो तिलावत की है। अबू बकर सिद्दीक जब निकले, उमर फारूक ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप मत जाए, आप चलिए, हम वजीर खजाना के पास जाते हैं। वजीर खजाना कौन है? अगर आज मेरा और आपका दौर होता, आज हम ठेकेदार को ले लेते, आज हम देखते कि इकोनॉमिक्स को ज्यादा जानने वाला कौन है। और रब्बे काबा की कसम, अगर एक कुरान को पढ़ने वाला, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पढ़ने वाला, अगर ये तिजारती मैदान में नहीं जानता है, अगर ये तमाम मसाइल नहीं जानता है, अगर ये माली मसाइल से आशना नहीं है, मैं नहीं समझता हूं कि यह हकीकी मानूं में मुसलमान भी। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो निजाम दिया, यह ऐसा निजाम है कि जब कायनात के अजीम पैगंबर पर आयत नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक यहूदी जो है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आता है, कहता है कि ए उमर फारूक, आयतुन फी किताबिकुम तक़राऊनहु, फरमाया कि एक आयत इस कुरान करीम की तुम्हारी किताब के अंदर तुम्हारे नबी पर नाजिल हुई है, अगर ये हम यहूदियों पर नाजिल हुई होती, हम उस दिन को ईद बना लेते। एक आयत मिल्लत इस्लामिया के जवानों और बुजुर्गों, मेरे और आपके पास पूरा कुरान मौजूद है। और ये यहूदी जो है, इसका मसला ये है कि अगर कह रहा है कि अगर एक ही आयत हम यहूदियों पर नाजिल हुई होती, हम उस दिन को ईद मना लेते। क्यों ईद मनाते? इसलिए कि ये जो तुम्हारे कुरान के अंदर जो आयत है, ये बतला रही है कि इसमें इकोनॉमिक भी है, इसमें रियाजियात भी है, इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें साइंस है, इसमें ज्योग्राफिया है, इसमें ये मेडिकल साइंस है, ये तमाम चीजें इसके अंदर कायनात के रब ने रख दी है। और फिर अगर मैं और आप जो है, मेरे और आपके मुआशरे के अंदर इस कुरान करीम के होते हुए अगर हम आलिम के ताल्लुक से ये सोचे, अगर हम सहाबाए किराम के ताल्लुक से ये सोचे, अगर हम अमीरुल मोमिनीन के ताल्लुक से ये सोचे कि वो हुकूमती मसाइल नहीं समझते थे, ये ईमान है, ये ईमान है। और रब्बे काबा की कसम, मैं इसको ईमान नहीं कहता, मेरा ये अकीदा है, ये ईमान है ही नहीं। आज जो हमारी हालत है, ये इसीलिए ये हालत हुई है। जब उमर फारूक ने कायनात के अजीम इंसान और शख्सियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक को
جب وزیر خزانہ کے پاس لیا، وزیر خزانہ تھا عبیدہ بن جراح، پوچھا پہلے امام صاحب سے پوچھا کہ کتنا ہونا چاہیے، اور رب کعبہ کی قسم جاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر رو۔ یہ جو ہمارا مزاج ہے نا یہ رونے کا ہے، واللہ یہ جو ہمارا، میں حیران ہوتا ہوں جب ملت اسلامیہ کو میں دیکھتا ہوں نا، ایک امام کے تعلق سے کس قدر ہم بدزن ہوتے ہیں، ہم علماء کے تعلق سے کس قدر جو ہے بدزن ہے، ہم طلباء کے تعلق سے کس قدر بدزن ہے، اور آپ کی اور میری حالت تو یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی عظمت کو سمجھیں گے، ہم قرآن کریم جو میڈیکل سائنس پڑھانے کے لیے جو ہے 1 لاکھ جو ہے ٹیوشن فیس دیتا ہے، اور قرآن کریم پڑھانے کے لیے جو ہے 100 روپیہ اس کے جیب سے نکلتا ہی نہیں، یہ جو ہے یہ اصلاح امت ہے، یہ ہم سمجھیں گے کہ یہ قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، جو 4 منزل مکان جو ہے نا اپنا بنا لیتا ہے، لیکن آپ کی زندگی کے اندر ایسا کوئی ٹھیکیدار آیا جس نے یہ مسجد جو ہے 10 فٹ بنا دی ہو، کہہ دی ہو کہ یہ میں نے وقف کیا؟ آیا ہے آپ کی زندگی میں؟ دیکھا ہے آپ نے؟ اور میں نے دیکھا میری تاریخ میں کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول کے صحابہ عثمان غنی اکیلے نے بنایا، عثمان غنی اکیلے نے پانی خریدا اور وقف کیا، عثمان غنی اکیلے نے جو ہے مسجد نبوی کو بنایا۔ آپ کی اور میری زندگی کے اندر آیا 1 لاکھ جو ہے تنخواہ لینے والا، وہ بھی کہتا ہے کہ یہ کیا جی، یہ تنخواہ تو بہت زیادہ ہے، 10,000۔ میں کہہ رہا تھا آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اے امیر المومنین چلو چلتے ہیں خزانے کے پاس، لیکن آپ کو اب جو ہے وہ مشورہ ہو رہا ہے کہ تنخواہ کتنی ہونی چاہیے۔ امیر المومنین نے کہا کہ میری تنخواہ جو ہے وہ اتنا سی رکھو جو اس مدینہ کے اندر غریب آدمی ہے نا جتنا وہ کماتا ہے تو اتنا سا جو ہے میرا رکھو۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں دلیل آپ کے لیے بن گئی کہ امام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن رب کعبہ کی قسم آپ کا مزاج بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا مزاج عمر فاروق والا مزاج بن جائے تو آپ کے امام کا مزاج ابو بکر صدیق والا مزاج ہوگا۔ جاؤ تجربہ کر کے دیکھو، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ نہیں ہم نے سمجھا کہ یہ قرآن کریم جو ہے نا یہ عظمت والی کتاب ہے، اس قرآن کریم کے اندر کائنات کے رب نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگوں ان لوگوں پر خرچ کرو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس دین کو سیکھتے ہیں، وہ دین کے اس جو ہے نا قلعے کے اندر محصور ہے، وہ تجارت نہیں کرتے، وہ مزدوری کے لیے نہیں جاتے، وہ اس اللہ کے قرآن کو سیکھتے ہیں اور محمد رسول کے فرمان کو سیکھتے ہیں، ان پر خرچ کرو۔ اور تیرا اور میرا مزاج یہ ہے کہ اگر گاڑی کا کرایہ دینا پڑے نا رب کعبہ کی قسم وہ بھی جو ہے نا رو رو کر اور سینہ جو ہے پھٹنے کو آ جاتا ہے۔ جاؤ اگر یہ اس طرح کا مزاج رہا تو اس مزاج کے لیے جو ہے ذلت اور رسوائی ہو سکتی ہے، رحمت نہیں آ سکتی۔ اگر رحمت چاہیے نا ابو بکر والا مزاج بنا لو اور عمر فاروق والا مزاج بنا لو، صحابہ والا مزاج۔ صحابہ کو تو سن رہے تھے نا ابھی، وہ ہمارے جو اسلاف تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو مدینہ کہا کہ اے امیر المومنین آپ تو خلیفہ ہے نا، وہ غریب آدمی ہے، آپ کے خرچہ جات تو بہت ہے، جب مدرسے کا طالب علم یا اس مسجد کی رسید بک جاتی ہوگی نا اس آدمی کے پاس جس کو سٹار بھی لگا ہوگا، جس کو جو ہے نا اچھا خاصا مثال پیسہ بھی ہوگا، وہ کہتا ہوگا چلو جی 5,000 لگا دو۔ اور مجھے بتاؤ یہ جو والدین نے جو ہے نا خون پسینہ لگا کر تمہیں اس منصب تک پہنچایا، ان والدین کے لیے آپ نے کبھی اس 1 لاکھ تنخواہ میں 95,000 وقف کیا سال میں؟ آیا کوئی تاریخ ایسی؟ نہیں آئی تاریخ۔ تو آؤ پھر تاریخ سنو، قربان جائے ان کے کردار پر۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سعد بن عبادہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں اس کے لیے اگر صدقہ کروں تو کیا کروں؟ کہا کہ پانی جو ہے نا کنواں اس کے لیے بنا دو۔ کنواں بنانا اس وقت جو ہے اس وقت کے حساب سے یہ جو بڑی ٹینکی ہم بناتے ہیں نا پھر لوگوں کو پانی، جو یہ جل جیون والے یا دیگر والے جو بناتے ہیں، یہ اتنی بڑی ٹینکی بنانا اور پھر لوگوں کے لیے وقف کرنا، یہ کنواں تھا۔
یہ سعد بن عبادہ اس نے یہ نہیں سوچا ہے کہ میرے پاس کمائی کتنی ہے، میں کتنا منتھلی کماتا ہوں. یہ اٹھے اور کنواں کھودا، اور اس کنویں کا نام ہی رہا بئر ام سعد، ام سعد کا کنواں، ام سعد کا کنواں. آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ مسجد عبد الرحمن ہے؟ دیکھا کبھی؟ دیکھا کبھی؟ خاموش مت رہو، دیکھا کبھی؟ نہیں دیکھا نا. تو یہ قرآن کی عظمت، یہ اصلاح امت ہے. یہ اصلاح امت کے لیے جو رات دن یہ بیدار رہتے ہیں نا، رات دن جو یہ کوششیں کر رہے ہیں نا، یہ اسی کے لیے رونا رو رہے ہیں، یہ اسی کی فکر کر رہے ہیں. آپ اور میں جو ہے نا آرام سے بستر پر، اور کوئی فکر ہی نہیں. تباہی کے دہانے پر ہماری قوم بھی پہنچ گئی اور ہم بھی پہنچ گئے. آج حالات اس قدر ہے، کون سے مسلمان کس جگہ پر جو ہے عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، ذلت اور رسوائی کی زندگی ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دی، اس لیے کہ اللہ کے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا. اور رب کعبہ کی قسم، اس اللہ کے قرآن نے بنارس کے بانکے رام کو جو ہے نا ضیاء الرحمن محدث مدینہ بنا دیا. جاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، بانکے رام جو ہے نا بنارس کے اندر پیدا ہوا. لیکن اس اللہ کے قرآن نے جب اس نے مطالعہ کیا اور اس قرآن کو پڑھا، جب اس نے یہ دیکھا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے اللہ کے نزدیک اسلام ہے، وہ پریشان ہو گیا. وہ مذاہب کو پڑھنے لگا اور پڑھتے پڑھتے جو ہے اس نتیجے پر پہنچا. آج جب ہم یاد کرتے ہیں نا تو محدث مدینہ کے طور پر جو ہے یاد کرتے ہیں ضیاء الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ اور جنت نصیب فرمائے. یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے جو بام کے رام کو ہدایت دیتا ہے. اور آپ کو اور مجھے جو ہے نا مسجد کے اندر آنا بھی ابھی یہ نہیں بتلاتا ہے، صفوں کے اندر کھڑا ہونا نے بھی سکھلاتا ہے. ابھی جو آج پروگرام ہے نا یہ اصلاح امت ہے. مطلب یہ ہے، ابھی اس سے پہلے آپ نے سنا تھا کہ بیماریاں پھیل گئی ہے، علاج چل رہا ہے، ہم بیمار ہیں. لیکن اس کے باوجود کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو صبح سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور اس نے سنا ہو کان کھول کر، اور جب رات کو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ اتنے مسائل ہم آج سیکھ کر آئے. رب کعبہ کی قسم یہ علماء جو آپ کے سامنے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں آئے، یہ ایسے ہی نہیں، خون پسینہ ایک کر کے جو ہے اس علمی میدان کے اندر جو ہے، اور پھر جا کر آپ کو جو ہے نا یہ بتلانے کے لیے آئے ہیں کہ اصلاح امت کیسی. تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ قرآن کریم ہدایت دی. جس طرح سے بانکے رام جو ہے محدث مدینہ بن گیا، کیونکہ میں صحابہ کرام کا بتلاتا، آپ کہتے وہ تو وہ زمانہ تھا نا، اس لیے میں نے ہندوستان کا زمانہ بتایا آپ کو. ہم ادھر ہی رہتے ہیں نا، ہم اسی سرزمین میں رہتے ہیں. اسی لیے یہیں سے میں نے بتلایا کہ یہ جو محدث مدینہ بنا نا، یہ کس سے بنا؟ اس کو کس چیز نے ہدایت دی تھی؟ اس قرآن کریم نے. تو کیا آپ کا اور میرا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم اس قرآن کریم کو پڑھیں، ہم اس کو سیکھیں؟ یہ علوم اور فنون کا مرکز ہے، یہ علوم اور فنون کا منبع ہے. اس کے اندر قیامت تک آنے والے جدید اور قدیم مسائل کا حل ہے. کیا ہم لوگوں کو سیکھنا نہیں چاہیے؟ لیکن دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ سیکھے کس سے، سیکھے کس سے؟ ہائے کیا کریں اس ذہن کا. بڑے بڑے سکالر جو ہے نا وہ ایران سے سیکھ رہے ہیں، آیت اللہ خمینی سے. بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ ابھی آپ کو علماء بتا رہے تھے، بڑے بڑے لوگ جو ہے نا حدیث کا انکار کر کے جو ہے نا تب سیکھ رہے ہیں. اور وہ ابو بکر، وہ عمر، وہ عثمان، جن کو کائنات کے رب نے جو ہے جنت کی پیشن گوئی فرمائی، ان سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. حیرانگی ہوتی ہے، حیرانگی ہوتی ہے. اور آج کے دور والا جو ہے نا زبان کھولتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان کھولتا ہے، جو ہمارے اسلاف تھے، جو اس زمانے کے تھے جس کو خیر القرون کہا گیا ہے. خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خیر القرون کا صحابی ہو، جس کو کائنات کے رب نے فرمایا ہو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اس پر جا کر جو ہے نا اس کو بات کرتے ہیں. اس لیے ملت اسلامیہ کے جوانوں اور بزرگوں، ہم اگر قرآن کریم سے ہدایت تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مزاج بنانا پڑے گا ابو بکر کی طرح، عمر کی طرح، عثمان کی طرح.
صحابہ کرام کی طرح یہ قرآن کریم جو ہے نا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اس قرآن کریم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے رفعت عطا کرے گا، بلندی عطا کرے گا. اور کی بلندی عطا. اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے، کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نافع بن عبد الحارث اصفہان میں جو ہے عمر فاروق سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس کو عمر فاروق نے بنایا ہوتا ہے گورنر مکہ کا گورنر جو ہے نا نافع بن عبد الحارث، یہ جو ہے ملاقات کرتا ہے عمر فاروق سے اصفہان میں. عمر فاروق نے جب دیکھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جلال اور ان کا پھر حکومت کے تعلق سے دیکھا، کہا کہ اے نافع بن عبد الحارث، تجھے تو میں نے مکہ کا گورنر بنایا تھا، یہاں کیسے گورنر؟ وہاں کس کو رکھا ہے؟ کہا ابن ابزا. فرمایا من ہوا ابن ابزا؟ یہ ابن ابزا کون ہے؟ فرمایا مولا من موالینا. اے عمر فاروق، یہ جو میں نے گورنر بنایا ہے نا، یہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام. امت کے فلاسفروں اور سکالروں سنو، میں بتاؤں گا مولوی اور عالم کیا ہوتا ہے. قرآن کریم کی وجہ سے یہ رفعت عطا ہوتی ہے. یہ اگر جدید ٹیکنالوجی اور سائنس سے ہوتی نا، رب کعبہ کی قسم یہ نظام جو ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کامل اور مکمل نہیں ہوتا. پھر یہ آیت نازل نہیں ہوتی الیوم اکملت لکم دینکم. اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ہم نے اس قرآن کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں. اور ہم نے قرآن کو سمجھا بھی تو میڈیکل سائنس کو 1 لاکھ جو ہے ٹیوشن فیس دے کر سمجھا، اور اس قرآن کو جو ہے 100 روپیہ اور 50 روپیہ دے کر سمجھا. یہی فرق ہے، اسی لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. اگر ہم اس پر بھی 1 لاکھ لگائے ہوتے نا، تو آپ یقین جانیے کہ مدنی جو اساتذہ ہے نا، جو مدنی مطلب علماء آپ کے سامنے، ان کے ساتھی جو ہے نا ملکوں کے صدر ہیں، ملکوں کے صدر بنے ہوئے ہیں جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہو کر، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر، قرآن اور سنت جو ہے نا پڑھ کر. اگر ہم نے پڑھا ہوتا نا تو یہ رفعت ہم لوگوں کو بھی حاصل ہوتی. نافع بن عبد الحارث نے کہا کہ ہم نے گورنر جس کو رکھا ہے نا وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک. عمر فاروق نے جب سنا نا یار غلام اور گورنر جیسے ادھر نہیں دیکھتے ہیں، اگر مولوی کہیں صدر بن گیا نا تو ٹانگ کھینچنے کے لیے پیچھے 50 تیار ہوں گے کہ اس کو کیا پتا ہے دنیا کیسی چلتی ہے. اور رب کعبہ کی قسم تف ایسی عقل پر، جو عقل یہ سمجھتی ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن پورے مسائل کا حل ہے، یہ حدیث جو ہے پورے مسائل کا حل ہے، یہ نظام جو ہے کامل و مکمل نظام ہے. نافع بن عبد الحارث نے کہا کہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام. عمر فاروق نے کہا کہ غلاموں میں سے آپ نے رکھا؟ کہا ہاں اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں رکھا؟ معیار کیا ہے؟ فرمایا انہو قارئ لکتاب اللہ. جاؤ پوچھو علماء سے، پوچھو علماء سے. 2 باتیں بتلائی. فرمایا انہو قارئ لکتاب اللہ. یہ جو ہے یہ جو ابن ابزا ہے نا، یہ قرآن کریم کو پڑھنے والا ہے، یہ قرآن کریم کو سمجھنے والا ہے، یہ قرآن کریم کو جانتا ہے. وَعَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ. اور یہ جو ہے فرائض کو جاننے والا ہے. فرائض کے اندر وراثت بھی آتی ہے. فرائض کے اندر ہم مسجد کے اندر کتنے بیٹھے ہوں گے تقریباً؟ 250 لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ مطلب اپنے آپ سے پوچھو کہ نذیر احمد مدنی صاحب سے وراثت کے تعلق سے سوال کتنوں نے کیا ہے؟ کیا ہے کسی نے؟ ہے نا. اللہ کے گھر میں ہم لوگ اصلاح امت کرنی ہے، ہم سوچتے ہیں ہمیں اصلاح کی کیا ضرورت ہے. ایک وراثت کا مسئلہ بھی جو ہے نا شاید کہ ان کے پاس آیا ہو. اور جانتے ہو سب سے جو کٹھن سبجیکٹ ہے نا، جس طرح سے آپ میڈیکل سائنس یا میتھمیٹکس رکھتے ہیں نا کہ یہ مشکل سبجیکٹ ہے، احادیث کے اندر، اسلام کے اندر یہ جو وراثت والا سبجیکٹ ہے نا،
یہ اسی طرح سے جو ہے نا مشکل ترین سبجیکٹ ہے. اور آج جو صدارت کر رہے ہیں نا یہاں پہ مفتی محمد یعقوب بابا المدنی حفظہ اللہ، یہ اسی وراثت کے باب کو جانتے ہیں. انہو عالم بالفرائض، فرائض کے مسائل جو ہے یہ جانتا ہے. اور اسی لیے قرآن کریم کو پڑھنے والا ہونے کی وجہ سے اور وراثت کے مسائل جاننے کی وجہ سے ہم نے اس کو کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ گورنر بنایا کہ ٹھیکیدار کو پکڑ کر لایا. کیا معیار رکھا؟ اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. جب یہ مزاج ہمارے اندر آئے گا نا، جب یہ مزاج ہمارا بنے گا نا، رب کعبہ کی قسم یہ اصلاح ہوتی چلی جائے گی، اصلاح ہوتی چلے گی. ابھی ہمارا مزاج یہ بھی نہیں بنا ہے، ابھی ہم اس مزاج کو بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آخری بات، یہ قرآن کریم جو ہے نا یہ رحمت بھی، ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. اور جو عمر فاروق نے اس وقت کہا نا نافع بن عبد الحارث کو، فرمایا کہ تمہارے نبی نے کہا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے رفعت عطا کرے گا، بلندی عطا کرے گا، اور اس کتاب کی وجہ سے ہی ذلت اور رسوائی کے اندر ڈالے گا. آج جو ملت اسلامیہ کی حالت ہے یہ اس کتاب کی ہی وجہ سے، اس کتاب کی ہی وجہ سے ہے. اس کتاب کو ہم نے گھر میں رکھا تو گلاس کے اندر رکھا، اگر اس کتاب کو ہم نے رکھا تو دیواروں پر سجانے کے لیے رکھا، اگر اس کتاب کو ہم نے استعمال کیا تو مردوں کو پیچھے پڑنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا، اگر اس کتاب کو ہم نے استعمال کیا تو جادو اور نہ جانے کن چیزوں کے لیے جو ہے استعمال کیا. کبھی بھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں یہ میرا ضابطۂ حیات ہے، کبھی بھی ہم نے سوچا ہی نہیں ضابطۂ حیات ہے. حالانکہ یہ قرآن کریم جو ہے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے بہترین اصول ہے اور کامیاب اصول ہے. اور آخرت کے اندر بھی یہ رحمت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے. یہ قرآن کریم جو ہے یہ رحمت بھی ہے. اور رحمت کے مسائل بہت سارے صبح سے آئے. اور اگر ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں گے نا تو اس عورت کی حیثیت کیا تھی؟ اس کو تو چتا میں جلا دیا جاتا تھا. کیا یہ نہیں ستی کی رسم آپ نہیں جانتے؟ کیا آریاؤں کا ظلم جو ہے نا وہ آپ تاریخ میں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا یہ سب چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہے؟ اگر اس چیز کو جو ہے ختم کیا تو اسلام نے بنیادی کردار عطا کیا کہ یہ عورت جو ہے نا یہ معزز ہے، مکرم ہے. اور پھر یہ تصور دیا کہ اس کو وراثت کے اندر حق ہے. اس کے لیے جو ہے یہ تمام جو مسائل بیان کیے گئے اسلام نے بیان کیے. تو کیا رحمت نہیں ہے؟ ورنہ تو اس کو ادھر ہی ستی کی رسم میں جلا دیا جاتا تھا. کہاں بچتی تھی یہ؟ وہاں تو درگور کرتے تھے. لیکن آج بھی ہم ان عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. وہ ظلم جو ہے جہالت کی وجہ سے، ان کو قرآن کریم کی تعلیم نہ دینے کی وجہ سے، قرآن کریم نہ پڑھانے کی وجہ سے اور علم نہ دینے کی وجہ سے جو ہے ہم ان پر ظلم کرتے ہیں. ان کے مسائل ہی ہمیں پتہ نہیں. اور جب انسان مرے گا، مرنا ہے نا، مرنا ہے نا. ایک بزرگ نے جنازے کے اوپر جب ہم تھے نا شیخ صاحب، جنازے کے اوپر بزرگ جو ہے نا ہنستے ہنستے کہہ رہا ہے کہ ادھر ورنہ رہنا ہی کس کو ہے، 4 دن ہے پھر جانا ہے. مطلب یہ کہ میں نے جنت کی ٹکٹ جو ہے بنا کر رکھی ہے، آپ جاؤں گا میں تو سیدھا چلا جاؤں گا، کوئی پرابلم نہیں. یہی ہوا نا مطلب؟ میں تو یہی سمجھا. حالانکہ کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا کہ یہ کٹھن حالات ہوتی ہے، وہاں پہ دعا کیا کرو، وہاں پہ جو ہے اس کے ثابت قدمی کی دعا کیا کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جب اس کو لے جاتے ہیں نا قبر میں، ابھی اس سے پہلے ایک عالم نے کہا تھا کہ وہ مردہ جو ہے نا سنتے ہیں کہ نہیں، بولتے ہیں کہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو میں بتاؤں گا کہ وہ بولتے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ جب اس کو قبر میں بٹھا دیتے ہیں نا، اس کو یہ سوال جب کرتے ہیں توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، دین کے بارے میں، چوتھا سوال اس کو کرتے ہیں
کہ آپ نے جو جواب ٹھیک دیے نا، یہ کہاں سے سیکھے؟ یہ کہاں سے سیکھے؟ رب کعبہ کی قسم، یہ آخری بات، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا، آپ کو بھی مرنا ہے اور مجھے بھی مرنا ہے۔ آپ نے نہ جانے پی ایچ ڈی کی ہو، یونیورسٹیوں کے چکر کاٹے ہوں، یہ اپنی جگہ دنیاوی ضرورت، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ذرا سوچ کر جانا۔ کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا چوتھا سوال کریں گے، فرشتہ اس کو پوچھے گا، اور جب یہ فرشتہ اس کو پوچھتا ہے نا، وہ بات کرتا ہے تو ہم سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں۔ پھر عقیدہ کیسے رکھتے ہیں کہ کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ زندہ ہے؟ کیا عقیدہ ہے یہ؟ تو عقلی اعتبار سے بھی انسان جو ہے کم سے کم کہہ سکتا ہے یہ غلط ہے، عقلی اعتبار سے کہہ سکتا ہے۔ تو کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا جو چوتھا سوال کریں گے وہ اس کو پوچھیں گے کہ آپ نے جو جواب ٹھیک دیا نا، یہ کیسے ٹھیک دیا؟ وہ کہے گا کہ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں نے اس کے اندر جو ہے یہ علم حاصل کیا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا۔ اور ملت اسلامیہ کے جوانوں اور بزرگوں، جو قرآن کریم کے قریب نہیں ہے، جو قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہے، جو قرآن کریم کو جانتے نہیں ہے، وہ قبر میں جواب دے دیں گے، دے دیں گے۔ اسی لیے کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اس قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر کسی کو زبان پر نہیں چڑھتا ہے نا تو اس کو ڈبل اجر ہے، اس کو ڈبل اجر ہے، لیکن اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ معذور تب ہے جب اس کی زبان پر چڑھے گا ہی نہیں۔ یہ تو 70 80 سال گانا گا کر، غزلیں گا کر وہ آ جاتی ہے تو قرآن کریم نہیں آتا ہے، کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ کب ہم گئے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے؟ کب ہم نے قرآن کریم کو پڑھا؟ میں نے کہا نا کہ یہ قرآن کریم بانکے رام کو جو ہے محدث مدینہ ضیاء الرحمن اعظمی بنا دیتا ہے، اور ہم لوگ 70 80 سال اسلام کے اندر گزارتے ہیں، نہ قرآن نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سند، نہ ادھر کے ہیں تو نہ ادھر کے ہیں۔ کافر ہمیں مسلمان سمجھتا ہے اور مسلمان ہمیں کافر سمجھتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں، نہ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم کیا مانتے ہیں، نہ اس کو پتہ ہے کہ ان کا اصل جو ہے منہج کیا ہے۔ اس لیے ملت اسلامیہ کے جوانوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم جو ہے یہ عظمت والی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ رحمت والی کتاب ہے، اور یہ شفا والی کتاب ہے۔ شفا بھی ہے اس میں، شفا بھی ہے اس میں، قرآن کریم کے اندر شفا ہے، شفاء لکل داء، ہر بیماری کے لیے جو ہے نا شفا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بیماریوں کے اندر جو ہے نا مبتلا ہو گیا، اور وہاں طبیب موجود نہیں تھا، میں نے آب زمزم لیا اور میں سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر اس کو دم کرنے لگا اور اس کو پیتا رہا، اور میری وہ بیماری جو ہے وہ ختم ہو گئی، تجربات میں سے۔ لیکن اگر کہیں پہ نا ادھر اوپر پہاڑ کے اوپر جو ہے نا وہ جو گائیں وائیں چرتی ہے نا، وہاں بیچ میں جو ہے نا ایک تالاب جیسا رہتا ہے جس کے اندر پانی وانی رہتا ہے لیکن سبزہ بھی، اگر اس کو نیچے سے ہم تھوڑا سا سوراخ کر دینا اور پانی نکلے، اس سے ہمیں فرق ہوتا ہے، لیکن آب زمزم سے نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہے نا؟ ادھر تھا نا کھڑی میں پوری لائن لگی ہوئی تھی، ادھر کہیں آگے وہاں پہ بھی لائن لگی ہوئی تھی، اتنا لوگ آب زمزم کے لیے جو ہے نا نہیں کرتے ہیں جتنا ادھر۔ یہ ملت اسلامیہ کی حالت ہے۔ ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ قرآن جو ہے شفا والا ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے کہتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر جو ہے میں آب زمزم پر میں نے پیا، طبیب کوئی نہیں تھا اور میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی۔ یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے، امریکہ کے اندر ایک ڈاکٹر تھا جو کینسر کا شکار تھا، لاسٹ اسٹیج پر تھا، اور جب کہتا ہے کہ مجھے تو پتا تھا کہ مجھے بچنا ہے نہیں، اس لیے میں خاموش ہو کر بیٹھا تھا تو میں کتابیں پڑھ رہا تھا، اچانک جو ہے میری نظر جو ہے حدیث رسول پر پڑی۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، داؤ مرضاکم بالصدقہ، لوگوں اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ یہ سمجھ سے باہر ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن یہ ڈاکٹر یہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا بھی ہے، میں تو ایسے بھی نہیں بچوں گا، ایک ہی یہ چیز باقی رہی ہے تو کیوں نہ میں یہی کروں۔ اور یہ جب کرتا ہے نا، یہ واقعہ ہے، تازہ ہے، اور ایسے ہی نہیں ہے، یہ اس کے بعد جب یہ سب چیزیں کرتا ہے
ٹیسٹ کرنے کے لیے جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، 2 مہینے گزر جاتے ہیں، ڈاکٹر حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کی بیماری ہے ہی نہیں۔ اور جب اس سے پوچھتے ہیں کہ مطلب تو نے کیا کیا، یہ کہتا کچھ نہیں، میں کتابیں پڑھ رہا تھا، اس میں ایک جو ہے نا وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ایک وہ حدیث جیسی، میں نے سوچا تجربہ کریں گے، اور اس تجربہ کو کرتے کرتے جو ہے شاید مطلب یہی ہو سکتا ہے، اور تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، دوائی تو میں نے کھائی ہی نہیں۔ اور وہ اسلام کو پھر قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ آج ہم یہ حدیثیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اسلام سے ذرہ برابر دور دور تک کا واسطہ نہیں۔ اور آپ کہیں گے نا کیسے واسطہ نہیں، وہ ایسے ہی واسطہ، جب ہم خمینی پر مرتے ہیں نا، یا ان لوگوں پر مرتے ہیں جن کا عقیدہ اور منہج جو ہے نا، رب کعبہ کی قسم وہ خرافات کے شکار ہے، جب ہم ان پر مرتے ہیں نا، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح آدمی ہے کہ جب یہاں پہ بھی نہیں کوئی اگر نشہ والے آدمی کے ساتھ چلتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بھی شرابی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب جس کا منہج خراب ہو اس کے ساتھ اگر محبت ہو تو وہ کیسا ہوگا؟ وہ بھی تو ویسا ہی ہوگا نا۔ اس لیے ملت اسلامیہ کے جوانوں اور بزرگوں، یہ جو قرآن ہے نا یہ شفا بھی ہے۔ ابو صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سردار کو جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ پڑھا تھا نا، دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے کھانا وہ بکری ایک دی تھی کھانے کے لیے، لیکن صحابہ نے نہیں کھائی، کہا کہ ہم پہلے پوچھیں گے جناب محمد الرسول اللہ۔ یہاں مختلف سکیمیں آتی ہیں، مختلف کمپنیاں آتی ہے، اور ہمارا نوجوان جو ہے پیسہ کمانے کے لیے ٹک ٹاک پر بھی ہوتا ہے، نیٹ پر بھی ہوتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی کمپنیاں ہیں جو بے غرض کے اندر آتی ہے، دھوکے، جس کے اندر دھوکہ، یہ سب چیزیں، اور مسلمان اس کو مطلب جو ہے وہ کرتے ہیں۔ کیا قرآن کریم کو ہم نے پڑھا ہے، ہم نے دیکھا ہے؟ صحابہ کا منہج یہ ہے، وہ بکری جو ہے وہ تو ٹھیک تھی، اس کو کیا مسئلہ تھا، اور وہ مزدوری میں دی تھی یا اس کے مطلب معاوضے میں دی تھی، لیکن صحابہ نے نہیں کھائی، کہا پہلے ہم پوچھیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر کائنات کے عظیم پیغمبر کہیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو نہیں کھائیں گے۔ حالانکہ بھوک تھی، پیاس تھی، کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن اس کے باوجود نہیں کھایا۔ یہ صحابہ کا منہج تھا، ہم حلال اور حرام کو بھی نہیں سمجھتے۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ شفا ہے، اور جب انسان اس دنیا سے جائے گا، فرمایا جناب محمد رسول فرمایا اقرأ القرآن، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھو، فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کہ یہ قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، سفارش کرے گا قیامت کے دن، دنیا کے اندر بھی عزت رفت، اور قیامت کے آخرت کے اندر بھی عزت اور رفت۔ اس لیے یہ جو اصلاح امت کانفرنس، جب آج ہم یہاں سے جائیں گے، جو تحصیل جمعیت اہل حدیث رام سے جو کوششیں کر رہے ہیں، یہ غالباً ان کی بڑی کانفرنس میں دوسری کانفرنس، اتنا جلدی سے ہمیں یہ، مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے، مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے، یہ کانفرنس آج انہوں نے اس مسجد کے اندر کی، اور اس مسجد کا اوپر والا جو وہ پورشن ہے نا وہ اینٹوں کے بغیر ہے۔ آج آپ نے سنا نا، کل قیامت کا دن ہوگا، آپ بھی ہوں گے اور میں بھی، اور یہ جو صدر محترم ہے یہ بھی ہوں گے۔ ہم لوگوں نے کہنے کو کہہ دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ اینٹ کی گاڑی دے سکتا ہے، والدین کے نام سے دے سکتا ہے، اعزا و اقارب کے نام سے دے سکتا ہے، یہ تاریخ تو ہے نا۔ وہاں میں نے بخاری کی جو روایت بتلائی نا، ام سعد کا کنواں، تو یہاں نہیں بن سکتا ہے، یہاں یہ مسجد ہمارے والدین کے تعلق سے ایصال ثواب کے لیے نہیں بن سکتی، یہ ممبر نہیں بن سکتا ہے، یہ سٹیج نہیں آ سکتا ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں آ سکتا ہے، آ سکتا ہے نا، ہم کر سکتے ہیں نا یہ صدقہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ یہ اوپر والی جو دیواریں ہیں، جب دوسری کانفرنس ہوگی تو یہ دیواریں بند ہونی چاہیے، دیواریں بند ہونی چاہیے، دروازہ لگا ہوا ہونا چاہیے، اور جب ہم یہاں سے نکلیں گے ہم اپنے آپ کو یہ پوچھ کر جائیں گے کہ یہ جو تحصیل جمعیت اہل حدیث تھی نا، رات دن کی کوشش سے ان یہاں کی یونٹ نے، یہاں کے حلقے نے، یہاں کا جو حلقے جات ہے، ان لوگوں کے ذمہ داروں نے رات دن جو ہے نا بیدار رہ کر، سوچ سمجھ کر، اور نہ جانے کتنے جو ہے نا پاپڑ بیلے ہوں گے، یہ تیار کیا۔ اب مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میرا اس کے اندر حصہ کیا ہے،
یہ جو انہوں نے کیا ہے اس کے اندر میرا اور آپ کا حصہ کیا ہے؟ یہاں ہمارے اسلاف جنہوں نے اس توحید کی آواز کو یہاں پہ جو ہے نا اس کی حفاظت کی، میں یہاں کے احباب جو ہیں ہمارے معاشر خادم حسین صاحب رحمہ اللہ، حاجی محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ، اسی طرح سے حاجی عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ، اسی طرح سے حاجی عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ، اسی طرح سے غلام نبی صاحب رحمہ اللہ، یا اس طرح سے بہت سارے یہاں پہ علاقے کے اندر ہمارے اسلاف میں سے جو ہے معاشر یونس صاحب رحمہ اللہ ہے، ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب ہے، اور اس طرح سے صفی محمد صاحب ہے، اور مولوی جو امامت کرتے تھے زراڈی میں احمد دین صاحب، اور اس طرح سے بہت سارے لوگ جو اس منہج کے ساتھ وابستہ تھے، اس کتاب و سنت کی انہوں نے حفاظت کی۔ آج جو یہ بہار ہے نا، یہ چمن جو ہے ان کا سجایا ہوا ہے، آج ہم اس کے اوپر تعمیر کر رہے ہیں، لیکن نیچے جو بنا ہوا ہے نا یہ انہی کا بنا ہوا ہے۔ اس لیے اس سٹیج پر جب ہم چڑھے تو ہماری زبان پر ہو کہ اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، رب ذوالجلال ان کی قبروں کو پر نور فرمائے، رب العالمین ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ہماری جمعیت احمدیہ جموں و کشمیر کے روح رواں جس کے جانے سے جو ہے نا پورا یہ خطۂ چناب جو ہے ماتم کنا تھا، وہ ہمارے سابقہ ناظم تعمیرات شکیل احمد ظہور صاحب تھے، جو پیدل اس زمین تک پہنچے تھے، اور یہاں اس وقت جو ہے وہ پھیتا پکڑ کر جو ہے نا وہ یہ اس کو ناپ رہے تھے، لیکن اللہ رب ذوالجلال کو وہ بھی پیارے ہو گئے۔ رب ذوالجلال جو ہے ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کروٹ جو ہے جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہمارے وہ سب احباب جنہوں نے اس منہج سلف کے لیے کوششیں کی ہے، یہاں پہ آ کر دعوتیں دی ہے، یہاں پہ آ کر قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو ہے دعوت پیش کی ہے، تبلیغ کی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اے الہ العالمین جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ربا ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ الہ العالمین جو باحیات ہے، جنہوں نے خدمت کی ہے، ربا ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ربا صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما، الہ العالمین ان کے گھروں کے اندر جو ہے رحمت نازل فرما، ربا برکت ان کے گھروں میں نازل فرما۔ الہ العالمین یہ طلبہ اور یہ جو نوجوان ہے جو اس دعوت اور اس منہج کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان کی حفاظت فرما، اے ربا ان کی حفاظت فرما، ربا ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما، الہ العالمین ہر طرح کے خیر سے ان کو نواز دے۔ اے الہ العالمین یہ جماعت جمعیت احمدیہ جموں و کشمیر جو ہر کریا گاؤں جو ہے اس علم کی آبیاری، علمی شجر کی آبیاری کرتے ہوئے اور اس سلف صالحین کے منہج کی آبیاری کرتے ہوئے جو ہے ہر جگہ پر پیش ہے، اور کٹھن سفر اور کٹھن مشکلات کو طے کر کے جو ہے ان پہاڑوں تک پہنچتے ہیں۔ اے ربا ان کے عمر میں برکت عطا فرما، ربا ان کی حفاظت فرما، ربا اس جماعت کو ہر سطح پر کامیاب فرما، الہ العالمین ہر طرح کے شر سے اس کو محفوظ فرما۔ اے الہ العالمین یہ سب لوگ جو صبح سے لے کر یہاں پر جو ہے اس اصلاح امت کانفرنس